رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم قابل قدر ناظرین کرام، جیسا کہ ہم وقتاً فوقتاً موقع کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف موضوعات کے تحت آپ کی خدمت میں دینی پیغام لے کر پیش خدمت ہوتے رہتے ہیں. آج کا ہمارا عنوان ہے محدث دکن علیہ الرحمہ اور آپ کی زندگی کے مختلف جہات، یا یوں سمجھے کہ مختلف گوشے. چونکہ محدث دکن علیہ الرحمہ یہ ایسی عظیم شخصیت گزری ہے کہ جن کے خدمات اتنے ہیں کہ ان خدمات کو اگر ہم پیش کرنے کی کوشش کریں تو اس کا احاطہ مشکل ہے. اسی لیے محدث دکن علیہ الرحمہ کے عرس شریف کی مناسبت سے ہم اس چینل کے ذریعے 2-3 عنوانات لے کر آ رہے ہیں. آج کا میرا عنوان ہے محدث دکن علیہ الرحمہ اور آپ کی بابرکت زندگی کی مختلف جہتیں. سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں، چونکہ ہم آپ کی بابرکت زندگی سے جب ہم جڑتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سی چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. آپ کا نام پاک سید عبداللہ اور آپ کی کنیت ابو الحسنات اور آپ کے والد گرامی قدر سید مظفر حسین اور آپ کا نسب شریف 45 واسطوں سے حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. اور آپ اس دنیا میں جب رونق افروز ہوئے تو قریب 1292 ہجری آپ کی ولادت ہوئی. تو یہ جو مختصر طور پر میں جو آپ کی خدمت میں رکھا ہوں، اس کے پیچھے ایک بہت عظیم واقعہ ہے کہ حضرت محدث دکن علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت سے قبل آپ کے ایک بڑے بھائی تھے جو بالکل کم عمری میں اللہ کو پیارے ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ ان کے فراق میں، ان کے وصال میں ہمیشہ مغموم رہا کرتی تھی. چونکہ ظاہر سی بات ہے، اولاد کا غم جو ماں باپ سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. خصوصاً ماں باپ میں بھی ماں وہ بہت زیادہ محسوس کرتی ہے، اور وہ بھی پھر کیسے عظیم اور ایسی شخصیات کی اہلیہ محترمہ ہیں کہ ان کے صاحبزادے کے وصال کے بعد وہ بہت مغموم ہو گئی اور ہمیشہ فکر مند رہا کرتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ آپ کو میں، چونکہ تاریخی جملے ایسے ہیں کہ وہ جتنا اس کے پڑھ کے سنانے میں لطف ہے، شاید وہ ہمارے اپنے بولنے میں اتنا لطف نہیں آئے گا. اسی لیے میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ وہ تاریخی جو جملے ہیں اس کو آپ سن کر محظوظ ہو سکیں. کہ حضرت قبلہ علیہ رحمۃ رضوان کی والدہ محترمہ فرماتی ہے
کہ زمانے حمل ہی سے قبل ہی مجھے فرزند صالح کی بشارتیں ملتی رہی، جس کی وجہ سے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا اور وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹی غم نہ کر، ان قریب تجھ کو نعم البدل مل رہا ہے۔ وہ دیکھو آسمان کی طرف تمہارا بچہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ صاحب کشف و کرامات بزرگ جو ہی فرمائے، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اچانک آسمان سے ایک نور اترا، جس کی وجہ سے ایک خطۂ ارض کا حصہ اس نور سے منور ہو گیا، اور کچھ عرصہ گزرا بھی نہیں تھا کہ ماشاءاللہ حضرت سید سرکار محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی ولادت ہوئی۔ یہ محدث دکن علیہ رحمہ کی ولادت سے قبل کے ایک دو چار چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی ولادت سے قبل آپ کی آمد کی خوشخبری سنانا، دنیا کو بتانا کہ دیکھو ایک ایسے ولی کامل اور مرد با خدا آنے والے ہیں، گویا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیسی بشارتیں اور خوشیاں سنائی گئیں، وہ آپ ہی کی برکت سے حضرت سیدنا محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آمد کی خوشیاں سنائی گئیں۔ اور جب آپ آئے ماشاءاللہ سے، تو آپ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کا بچپن شریف اتنا پیارا اور ایسا سہانا گزرا کہ آپ طہارت اور ضرورت کے لیے، میں تو جب میلاد شریف کے مواقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کتابیں جب مطالعہ کر رہا تھا، تو خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں یہ بات بہت سی کتابوں میں پڑھنے کو ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طہارت اور ضرورت کرنے کی کچھ خاص اوقات ہوا کرتے، انہی اوقات میں آپ طہارت اور ضرورت سے فارغ ہو جاتے۔ دائی حلیمہ کو ذری برابر بھی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کر لیے ہیں، ضرورت سے فارغ ہو گئے ہیں، دھلانا ہے، کرنا ہے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے صرف سرکار کی سیرت میں پڑھا تھا، لیکن آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو ہو بہو یہی احوال، یہی واقعات مواعظ حسنہ میں حضرت کی بابرکت زندگی میں لکھے ہوئے ہیں کہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بچپن شریف میں آپ کے کچھ خاص ایسے اوقات ہوا کرتے تھے جس میں طہارت اور ضرورت سے آپ فارغ ہو جاتے، آپ کی والدہ کو ذری برابر بھی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ چونکہ سرکار کی اولاد ہی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے میں وہ صفات، وہ نعمتیں، وہ عادتیں ساری کی ساری سرکار کی اولاد کو دیتے رہتا ہے۔ اسی لیے آپ کا بچپن شریف جب گزرا اور جب تھوڑے سے عرصے میں آپ کی تسمیہ خوانی، یعنی آج جو بسم اللہ خوانی کہی جاتی ہے، بسم اللہ شریف، محدث دکن کی بسم اللہ شریف کا جب وقت آیا تو آپ سوچو کیسے ولی با کمال کا انتخاب ہوا۔ حضرت سید عاقبت شاہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ولی کامل، اتنے ولی کامل کہ یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی ولایت کے لیے اور ان کے سرکار کے پاس محبوب ہونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ جب ان کا وقت اخیر آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عاقبت شاہ اب مدینے چلے آؤ۔ تو جیسے ہی سرکار کا یہ حکم ہوا، حضرت سید عاقبت شاہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ سیدھے حیدرآباد سے مدینہ طیبہ کا رخ فرمایا، اور وہیں پہ آپ اللہ کو پیارے ہوئے اور بقی شریف میں آپ کی آرام گاہ بنے۔ اتنے ولی کامل اور ایسے ولی باصفا جنہوں نے حضرت سید سرکار محدث دکن علیہ رحمت رضوان کی بسم اللہ پڑھائی۔ آج سوچیں کہ بچوں میں جو نیک صفات اور جو نیک عادات آتے ہیں وہ بزرگان دین ہی سے آتے ہیں۔ آج جو ہم بزرگان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج جو ہمارا معاشرہ دین سے، علماء سے، خطبہ سے، ائمہ سے کوسوں دور بھاگتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب ماحول دیکھنے کو ملتا ہے
کہ بسم اللہ شریف جو کہ دین کی بنیاد ہے، وہیں سے بچے کی دینی زندگی کا ایک اہم مقصد شروع ہوتا ہے۔ لیکن آج مسلم معاشرہ ویسے اہم مرحلے میں بھی ناچ گانا بجانا گھوڑا اور یہ کیا عجیب ماحول اور کیا میسج دے رہے ہیں بچے کو کہ دیکھو تمہاری بسم اللہ ہے اور بسم اللہ میں یہ گھوڑے ہے، یہ ناچ ہے، یہ گانا ہے، یہ شادی خانہ ہے، یہ پکوان ہے، یہ رشتہ دار ہے۔ اور وہ بیچارے کوئی بھی ایک امام صاحب مولوی صاحب بیچارے آتے 2 4 5 منٹ کا وقت نہیں دیا جاتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ارے بسم اللہ شریف کا اہتمام ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ کا اہتمام ہو رہا ہے، اور پوری دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ دنیا بھر کے اکثر بزرگان دین بسم اللہ شریف کا اہتمام کیے، لیکن محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ شریف پر ایسے ولی کامل کہ جن کے آخری وقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقب الشاہ اب مدینے آ جاؤ، حضرت سیدی سرکار عاقب الشاہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف گئے اور وہیں پہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ یہ دیکھیں حضرت سیدی سرکار محدث دکن کی بسم اللہ شریف، اور محدث دکن کا ایک عجیب و غریب پیارا بچپن کا واقعہ کہ جیسے خود محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں، اپنے بچپن کا واقعہ خود حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لہو لعب کی ایک مجلس میں شریک ہوا۔ یہ میں اپنے جملے نہیں، حضرت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، مواعظ حسنہ سے۔ ایک مجلس میں شریک ہوا لیکن اس کا کچھ لطف مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ جو ہی اس مجلس میں شریک ہوا نیند کا غلبہ مجھ پہ طاری ہوا اور میں سو گیا۔ اب اس کے بعد آپ خود فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نصیب فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت اس طرح کی مجلس میں شریک ہوئے تو آپ بھی سو گئے تھے۔ کتنا محدث دکن خود فرما رہے کہ دیکھو میں بچپن میں ایک ایسی لہو لعب کی مجلس میں شریک ہوا تو مجھے اس مجلس سے کوئی لطف نہیں ملا اور مجھے وہاں نیند آ گئی، میں سو بھی گیا۔ اور اس اپنے واقعے کو آپ رحمت اللہ علیہ سرکار کی سنت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے ایسا واقعہ سیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گویا مجھے بھی اللہ نے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بچپن شریف اتنا پاکیزہ، آپ دیکھیں آج ماحول کتنا برا۔ خود ماں باپ یہ ٹی وی، یہ چینلز، یہ سیریلز، یہ کیا ہے عجیب و غریب ہے۔ خود ماں باپ دیکھ رہے صاحب، کتنا معیوب دور آ گیا ہے۔ میں حالیہ عرصے میں ایک ہمارے جامع نظامیہ کے بزرگ ہے مولانا سید نعمت اللہ قادری صاحب، کتنا پیارے جملے وہ قوم سے بارہا کہہ رہے۔ کیا دور تھا، ایک زمانہ تھا ٹی وی تھی اور اس میں لوگ خود بیٹھ کے دیکھتے تھے، لیکن آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ فون آ گیا، خود بچہ کیا دیکھ رہا ہے پتہ نہیں۔ لیکن آج سوچو صرف لہو اور لعب کی یعنی بیکار بےہدہ محفل میں سرکار محدث دکن پہنچے تو ان کی نیت پاکیزہ تھی، بچپن پاک تھا، نسب پاک تھا، معاشرہ پاک تھا، گھر کے حالات پاک تھے۔ ماں باپ نے ایسا کلچر، ایسی تہذیب، ایسا سہانا انہیں موقع اور تربیت اور تعلیم دی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی برکت سے مجھ پر ویسے ماحول میں نیند طاری ہو گئی، نیند طاری کر دی اور میں سو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں وہ ساری لہو لعب کی جو محفل تھی اس کے سارے وبال سے، سارے عذاب سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھ لیا۔ لیکن آج معاشرے کو سوچنا چاہیے، آج معاشرہ خود اپنی اولاد کے ساتھ ایسے حالات میں گرم جوشی کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا خود اپنی کتنے ایسے میں حیدرآباد میں آپ کو پارک، یہ ساری چیزیں لوگ پیرنٹس لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو، اسکول کی طرف سے لے کے جایا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے وہاں جا کر فیس لی جاتی ہے 3000 5000 7000 10,000۔ آج کل بعض بڑے بڑے اسکولس والے تو اور بھی 1 لاکھ روپے لے کر یہ کہاں لے جا رہے صاحب گھومنے، کہاں لے جا رہے صاحب کینیڈا، کہاں لے جا رہے امریکہ، کہاں لے جا رہے لندن۔ ارے کیا ہے، کیا کریں گے وہاں جا کے؟
کوئی علمی مشغلہ ہے یا کوئی اچھی چیز ہے؟ کچھ نہیں، سارا کا سارا پیسہ برباد، وقت برباد، بچے کا سارا کا سارا فیوچر خراب۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم آج کے اس معاشرے میں ہمارے اپنے بزرگان دین کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ اب آپ دیکھیں گے، میں آپ کو بطور خاص پیرنٹس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس عمر سے آگے بڑھے تو خود آپ کے والد بزرگوار کیا کرتے تھے؟ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم اور تربیت کے لیے شہر کے بڑے بڑے اساتذہ کا انتخاب، بڑے کتنے آپ کو میں بتاؤں، تقریباً 6-7 اساتذہ کے نام یہاں پر تاریخ میں لکھے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہے صاحب؟ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ، ان کے پاس مولانا منصور علی خان صاحب اور مولانا عبد الرحمن صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب، حضرت محب اللہ معروف شاہ پیراں، حضرت مولانا یاسین صاحب علیہ رحمہ، اتنے بڑے مولانا احمد علی صاحب، بڑے اساتذہ کرام کے پاس۔ لیکن اس میں خاص جملہ ایک میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محدث دکن علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا حافظ سید مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر فن کے کامل ترین اساتذہ کی خدمت میں اپنے اس نور نظر کو لے کر پہنچتے تھے۔ خود والد بزرگوار لے کر پہنچ رہے۔ آج جیسا معاشرہ دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو ٹیوشن سنٹر چھوڑتے ہیں، اسکول چھوڑتے ہیں، کالجز چھوڑتے ہیں، مختلف دنیاوی جتنے امور ہیں، ہر باپ یا ہر ماں یا ہر بچے کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہ دنیاوی غرض سے پہنچاتے رہتا ہے۔ لیکن دینی غرض دیکھو آپ، حضرت محدث دکن علیہ رحمت رضوان کے والد بزرگوار خود لے کے قابل ترین اساتذہ کی خدمت میں اپنے بچے کو پہنچ رہے ہیں، اپنے بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو یہ بولے بغیر نہیں جا سکتا، کیا کہ آپ فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے اس عالم دین کی خدمت میں نذرانہ بھی پیش کرتے تھے۔ دیکھو آپ، آج دینی تعلیم کے واسطے پیسہ نہیں نکلتا، ہم چاہتے ہی نہیں دینی تعلیم کے واسطے پیسہ خرچ کرنا۔ یہ دنیاوی تعلیم کے لیے ٹیوشن کو بھیجا رہے 1000 روپے، 1500 روپے، 2000 روپے، ارے 5,000 روپے ٹیوشن فیس، اسکول فیس، اللہ اکبر، اسکول فیس تو اتنی کہ آج کوئی متوسط غریب تو پڑھاتا ہی نہیں، متوسط طبقہ بھی ایسے اسکول کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ 80 ہزار، 1 لاکھ، 1 لاکھ سے اوپر فیس، یہ فیس دے کر آپ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن آپ اس کے برخلاف بچہ جامع نظامیہ کو جا رہا ہے، کبھی زندگی میں جا کے نہیں پوچھتے، اور دیگر چھوٹے مدرسوں کو گلیوں میں مسجدوں میں جاتا بچہ کبھی جا کے نہیں پوچھتے، کچھ نہیں۔ وہاں پہ روپیہ 2 روپے 10 20 روپے، اگر 100-200 روپے اگر فیس دیتے ہیں تو جا کے مولوی صاحب کے سامنے ٹھہر کے تیز بات کرتے، بچے سے غفلت ہو گئی، مولوی صاحب کچھ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کیے، جا کے آپ مولوی صاحب کے آنکھ پہ چلے جاتے۔ لیکن سوچو، حضرت محدث دکن علیہ رحمت رضوان کے والد بھی کوئی عام والد نہیں تھے، یہ والد بزرگوار حضرت محدث دکن کے اتنے مقبول تھے، ایسے ولی کامل تھے، ایسے جامع کرامات اور ایسے ولی باصفا گزرے ہیں کہ ان کے بعض واقعات میں آتا ہے محدث دکن رحمت اللہ علیہ کے، میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقبول اور پسندیدہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، جب آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے احباب چلے گئے، مدینہ شریف جانے کے بعد آنے کے لوگوں کے پاس اسباب اور حالات نہیں تھے، آنے کا خرچہ نہیں تھا، سارے لوگ پریشان تھے۔ حضرت سیدنا محدث دکن کے والد بزرگوار کو بھی معلوم ہوا کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ جتنے لوگ آئے تھے آنے کا تو خرچہ تھا، لیکن جانے کا کسی کے پاس خرچہ نہیں ہے، تو پریشان تھے۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے ایک معزز
شریف تاجر کے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمارے سید مظفر حسین کے ساتھ جو قافلہ آیا ہے اس قافلے کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جانے کا خرچہ نہیں ہے، تم انتظام کرو۔ تو وہ صاحب تلاش کرتے ہوئے حضرت کے پاس پہنچے اور سب کے جانے کا انتظام کر کے انہیں حیدرآباد بھیجا گیا۔ سوچو آپ، یہ محدث دکن کے والد ہیں اور یہ والد بزرگوار اپنے شہزادوں کو لے کر حضرت سید سرکار شیخ الاسلام کی دربار میں لے کے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے اجلہ اساتذہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم افسوس، صد افسوس، ہمارے بچوں کو ہم ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ بھی کسی عالم دین کی محفل میں یا کسی عالم دین کے جلسے میں لے کے جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ مجھے اچھا معلوم ہے کتنے ایسے شہر میں مساجد ہے جہاں پر ہفتہ واری پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، ہفتہ واری بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں لیکن لوگ جاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اتوار کا دن ہے، وہ چھٹی کا دن ہے، کہاں جاتے ہیں وہ صاحب؟ وہ ایک ہی دن ملتا، بچے بھی بولتے ایک ہی دن ملتا، باوا بھی بولتے ایک ہی دن ملتا، اماں بھی بولتے ایک ہی دن ملتا۔ ارے وہ ایک دن تو کم از کم ابو الحسنات، اتنی بڑی مسجد ہے ہمارے شہر کی، اور وہاں پر حضرت مفتی صاحب قبلہ کا ہفتہ واری جو اجلاس ہوتا ہے، اتنا عجیب و غریب اجلاس کہ وہاں پر علم کے اتنے دریا اور اتنے یوں سمجھے کہ جوہر لٹا دیے جاتے ہیں، لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ آتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آنا کتنے لوگ چاہیے، لیکن نہیں آتے۔ جب علوم ظاہری سے آپ فارغ ہوئے تو علوم باطنی، معرفت خداوندی، خشیت الہی، خوف خدا کی منزلیں طے کرنے کے لیے آپ نے ایک ایسا دربار کہ جسے حیدرآباد دکن میں پیر بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے جلیل القدر ولی، آپ کو میں کیا بتاؤں ان کے، اگر میں ان کے واقعات بتایا تو پھر یہ ہمارا موضوع مشکل سے وقت بہت زیادہ دینا پڑے گا، اس لیے میں صرف آپ کو اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیر بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی تھے کہ ان کے دربار میں سیدی سرکار محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے جو وقت لگایا، ایک آدھ دو چار دن نہیں میرے بھائی، ظہر پڑھ سکتے، کوئی بھی عصر پڑھ سکتے، مغرب پڑھ سکتے، عشاء پڑھ سکتے، لیکن نماز فجر میں حضرت محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا گھر حسینی عالم پہ، اور پیر بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سعید آباد، قریب 5 کلومیٹر کا فاصلہ۔ آج سے 70-80 برس پہلے ایسی سہولتیں بھی نہیں، جگہ جگہ تالاب ملتے، کٹے ملتے، راستے کچے ہوتے، جھاڑی ہوتی، پرخطر راستے، لیکن اس کے باوجود بھی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لانگ ٹائم کہ 20 برس تک اپنے پیر کی خدمت میں نماز فجر ادا کرتے رہے۔ نہ ان 20 برسوں میں سردی دیکھی، نہ بارش کا خیال کیا، نہ اس سفر میں اتنے طویل وقت میں کسی قسم کے خوف خطرے کو اپنے اندر آنے دیا۔ بس ایک دھن ہے کہ پیر کے پاس پہنچو اور اکتساب فیض کرو اور معرفت الہی کے پورے خزانے اپنے دل میں سمیٹتے رہو۔ پیر بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ میں لکھا ہے کہ میر محبوب علی خان قبلہ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے اور اس امید سے تشریف لاتے کہ سرکار کچھ خدمت کا موقع دے دے، لیکن حضرت کبھی خدمت کا موقع نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ وقت سے ہمیں بات کرنا ہے، تو بادشاہ وقت بہت خوش ہوئے، میر محبوب علی خان، عرض کی حضور کیا خدمت ہے؟ ارشاد فرمایا تم مت آؤ۔ بہت ناراض ہو گئے، دل میں اتنا گرا گزرا، مایوس ہو گئے، ایسا کیوں سرکار؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جب بھی آتے ہیں تو کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے اور گزارش کریں گے کہ بادشاہ وقت سے ریکویسٹ کر دے تاکہ ہم کو نوکری مل جائے، پھر میں سب لوگوں کی گزارشات تمہارے سامنے رکھوں گا تو تم کو بھی تکلیف ہوگی، میرے کو بھی تکلیف ہوگی، لہذا اس نظریے سے میں چاہتا ہوں کہ تم آنا ہی نہیں۔ یہ ہے دیکھو وہ پیر بخاری شاہ صاحب جس کے دربار میں بادشاہ وقت آئے اور وہ کہے کہ تم مت آؤ۔ یہ اولیاء کرام تھے، یہ دنیا داری سے اتنا دور تھے کہ ان کے پاس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں گے ویسے ولی کامل کے پاس
ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، کتنے سال؟ 20 سال تک حضرت سیدی سرکار محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر ادا فرماتے رہے۔ رات میں 2 بجے اٹھ جاتے، تہجد ادا فرماتے، پھر اس کے بعد کچھ دیر قرآن شریف کی تلاوت ہوتی، پھر اس کے بعد نماز فجر کے لیے نکل جاتے۔ نہ اس زمانے میں سائیکل جا سکتی تھی، نہ کیا کوئی ایسی سہولتیں تھیں، پیدل جاتے، نماز فجر سے پہلے پہنچتے اور نماز فجر ادا کرتے، پھر دن 10 بجے تک اپنے پیر کی خدمت میں رہتے۔ آج کون مرید ہونے کے بعد پیر کو دیکھنے کا تصور ہی نہیں، کیوں؟ پیر بھی ایسے ہے، مرید بھی ایسا ہے، حالات ایسے ہو گئے۔ اتنا عجیب و غریب دور ہے کہ آج پیر ہے، مرید ہے، لیکن پیر کیا ہوتا تھا؟ پیر بخاری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہو اور مرید محدث دکن ہو تو دنیا کو ایسے ہی کرشمے دکھا دیے ہیں، دنیا ایسے ہی کرامات اور ایسے ہی احوال دیکھے گی کہ کتنی بڑی بات ہے۔ پیر بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت کو بول رہے صاحب، آج کوئی مرید تگڑا آ گیا تو چھوڑتے نہیں پیر، وہاں بادشاہ وقت کو ہٹا دیا گیا، نہیں ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اور یہ محدث دکن کی اتنی لگن، اتنی جستجو کہ ارے والد بزرگوار مقبول بارگاہ رسالت مآب ہو اور انوار اللہ فاروقی جیسے عظیم جلیل القدر اساتذہ کے پاس علوم شریعت پایا ہو، بڑے اجلہ سے اکتساب فیض کر کے ایک مینار نور بن گئے ہو، اس کے باوجود بھی شیخ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ 1 سال نہیں، 20 سال، نوٹ کر لو آپ، 20 سال، اللہ اکبر، وہ بھی نماز فجر میں۔ جب ایسے اپنے پیر سے محبت ہو، چاہت ہو، وارفتگی ہو تو یقیناً پیر بھی اپنے دل کا سارا خزانہ اپنے مرید کے دل میں منتقل کرتا ہے۔ جب یہ سارے اکتساب فیوض و برکات سے مالا مال ہوئے تو پھر آگے کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آدمی کامل ہو جاتا ہے تو کامل ہونے کے بعد سب سے پہلا وصف اس کے اندر جو آتا ہے عاجز و انکساری، یعنی عجز و انکساری۔ آدمی اتنا عاجز ہو جاتا ہے، اتنا منکسر المزاج ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسے ہی کچھ احوال محدث دکن کے اس کے بعد رہے۔ آپ خود حسین عالم کی مسجد میں امامت فرمایا کرتے، لیکن آپ کے زمانے کے کوئی علماء اور حفاظ اور اساتذہ آ جاتے تو آپ فرماتے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ جیسے تاریخ میں لکھا ہے، قاری عبدالرحیم صاحب علیہ رحمہ، امام و صدر مدرس مدرسے حفاظ مکہ مسجد، اور مولوی حافظ محمد حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آتے تو ان کو امامت کے لیے فرماتے، اور تقریباً فجر کی نماز کے بعد ذکر الہی میں مصروف ہوا کرتے۔ اسی طریقے سے محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عشاء کی امامت کے لیے آپ مصلی پر تشریف لائے۔ دیکھیں آپ، بہت پیارا واقعہ ہے۔ نماز عشاء کے لیے تشریف لائے تو مصلی کے نیچے سے ایک بچھو نے آپ کو ڈنک ماری، تو آپ اس کی تکلیف سے بے چین ہو کر تھوڑی دیر زمین پر لیٹ گئے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، الحمدللہ آج مجھ سے ایک اور سنت ادا ہو گئی۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، حدیث شریف سنائی کہ دیکھو ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح حالت نماز میں بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ یہ سرکار کی سنت، جب سرکار کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو آپ نے اللہ کا شکر بجا لایا کہ دیکھو ہمارے سرکار کو بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو میرے پاس بھی ہو گیا، تو لہذا مجھے بھی ایک حدیث شریف پہ عمل کا موقع مل گیا۔ بچھو ڈس دے، ڈنک لگائے تو آپ الحمدللہ بول رہے ہیں۔ ہم پہلے بچھو کو ڈھونڈتے ہیں، گیا کہاں انہیں آخر اس کو پہلے کیا قتل الموذی قبل الایذاء، ایک دماغ میں آ گیا تو بس یہ ہمارا حال ہے۔ وہاں دیکھو کیا ہے،
ارے وہاں قتل المذی قبل الیذا نہیں تھا، وہاں تو یہ سوچا کرتے تھے کہ بھائی یہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف کا سبب کیا ہے، اگر اس تکلیف کے پیچھے سنت مصطفیٰ ہے تو الحمدللہ کہتے تھے، اگر اس تکلیف کے پیچھے کوئی ہماری اپنی کوئی کوتاہی ہے تو اللہ کے دربار میں معافی چاہتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ مالک تو نے دنیا ہی میں ہمیں اپنی خطا کی لغزش کی کوتاہی کی سزا دے دی ہے، تیرا شکر ہے۔ یہ مزاج تھا۔ آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نماز تراویح مسجد کے صحن میں ادا کی جا رہی تھی، اچانک بارش ہوئی، بارش ہوتے ہی سارے کے سارے لوگ اندرونی حصے میں نماز پڑھنے کے لیے کہا، جب بارش رک گئی تو پھر باہر آنے کا ارادہ فرمایا تو کچھ آپ کے مریدین نے مصلی بچھانا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا، مصلی مت رکھو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان ہوتے تو لوگ تلاش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اگر تم مصلی بچھا دو گے تو پتہ چل جائے گا کہ میں عبداللہ شاہ ہوں، تو لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے سرکار کی سنت کے خلاف جاؤں۔ یہ عاجزی، انکساری اور سرکار کی محبت میں ایسی وارفتگی کہ آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہجرت جس غار میں قیام فرما ہوئے تھے، غار ثور، جب آپ رحمت اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو آپ اس غار کے دہانے پر پہنچے، اس غار کے اس سوراخ پہ پہنچے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تھے، وہ اتنا باریک تھا، اتنا قلیل یعنی اتنا چھوٹا تھا کہ اس سے جانے کے وقت جسم کا لگنا اس کے دہانے کو، اس کے منہ کو ضروری تھا۔ تو محدث دکن جو خیال کیے اور فرمایا کہ یقیناً جب اس راستے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں تو اس کے دہانے کو، اس کے منہ کو سرکار کا جسم لگا ہوگا، لہذا اس فکر سے آپ نے بھی اپنے جسم میں بابرکت سے قمیص نکالی اور خود بنا قمیص کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا شاید اس مٹی سے میرے جسم کو بھی کچھ تعلق پیدا ہو اور اس تعلق کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ میرے جسم کو دوزخ سے آزاد کر دے۔ یہ فکر محدث دکن علیہ رحمہ، اور کتنے کیا واقعات، کتنے کیسے عجیب و غریب احوال کہ عاجزی، انکساری، یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے لیکن انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، کسی نادان اور بیمار شخص نے آپ کے ساتھ بے ادبی کر دی، تو جیسے ہی بے ادبی کی مریدین آگے بڑھ کر اسے مار پیٹ شروع کی، جیسے ہی مار پیٹ شروع کی آپ کو پتہ چلا کہ مریدین نے اسے مارا ہے اور اس کے بعد اس کو پولیس میں بھی دینے کی تیاری کر رہے ہیں، فوری آپ تشریف لائے، فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، شاید پتہ نہیں کہ مجھ سے کوئی خطا اور لغزش ہو اور اللہ نے اس کی سزا اس طرح دے دی ہو۔ یہ دیکھو آپ، یہ فرمایا کہ میری اگر خوشنودی چاہتے ہو تو اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرو۔ اور آپ دیکھیں گے ماہ رمضان میں جو وعظ اور نصیحت ہوا کرتی تھی، وہ وعظ اور نصیحتیں ایک عجیب و غریب، میں اس کو کیا بتاؤں، آج بھی 2 ریکارڈنگز ایسے ہیں کہ جو حضرت قبلہ کے عرس شریف میں لگائی جاتی ہے اور پورے لوگ اس سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، عجز انکساری کا ایک مرکز بن گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ شان، وہ عظمتوں سے نوازتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سے لوگ استفادہ اور بیعت کے سلسلے میں کتنا تڑپتے تھے کہ ایک واقعات میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو پیر کامل کی تلاش تھی اور وہ تلاش کرتے جستجو میں ہمیشہ اپنا وقت گزار رہا تھا، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک رات خواب میں حضرت شاہ سعد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھا اور یہ آواز سنی کہ یہی تمہارے پیر ہیں۔ یعنی وہ شخص تلاش کرتے اسی جستجو میں محو خواب ہوا تو اس نے حضرت سید سرکار سعد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے
نکلتے ہوئے دیکھا اور یہ آواز سنی کہ یہ تمہارے پیر ہے۔ یعنی وہ پیر کون تھے؟ وہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان تھے۔ جب آواز سنی تو اس کے بعد آپ کی بیعت کا اسے شوق ہوا، لیکن نہ وہ نام جانتا تھا نہ محدث دکن کا اسے کوئی علم تھا۔ جب وہ مکہ مسجد میں آیا اور آپ پہ نظر پڑی، پڑھتے ہی اسے خواب یاد آ گیا اور وہ چہرہ پورا اس کی نظروں میں سمایا۔ وہ فوری اسی وقت گیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ مرید ہو گیا۔ یہ جب آدمی کامل بن جاتا ہے تو بزرگان دین اس کی طرف لوگوں کو خود بخود بھجاتے رہتے، اور حضرت سید سرکار محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ زیارتوں کی نیت سے جب دلی شریف تشریف لے گئے تو وہاں کا بھی ایک واقعہ عجیب و غریب لکھا ہے کہ جب آپ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور دوسرے دن نماز فرض دلی میں ادا کر کے حضرت سرکار مرزا مظہر جانا کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے تھے اور حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتے تھے۔ آپ جس مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے تو وہ تھوڑا سا دور تھا۔ جس مسجد میں نماز پڑھے آپ، وہاں کے امام صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ بارگاہیں مقفل ہوتی ہے، وہاں پہ کسی کو زیارت کا موقع نہیں دیا جاتا، باہر سے لوگ زیارت کر کے چلے جاتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رہنے دو، کل جائیں گے۔ جب دوسرے دن آپ نکلے تو آپ کے راستے میں ہی ایک شخص مل گیا، اس نے سیدھا آپ کو ان بزرگان دین کے پاس لے گیا اور وہاں کا قفل کھولا اور زیارت کروائی۔ جب واپس ہوئے تو آپ کے احباب نے کچھ پیسے ہدیہ اسے پیش کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو حکم تھا میں نے اس پہ عمل کیا۔ سوچو آپ، یہ بزرگان دین کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہماری زیارت کے لیے آئے ہیں، لہذا ان کے لیے قفل کھولا جائے۔ یہ بزرگان دین سے وابستگی، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات بھی ہیں، کہ خود حضرت کی ایک مشہور کرامت، بہت سی کرامتیں خود حضرت، چونکہ ہم یہ آپ کے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدی رحمۃ اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے ہیں، ہم نے کئی بار حضرت سے ملاقات کی ہے، دست بوسی کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ جب ایم اے میں یا اور ایسی دنیاوی تعلیم میں مصروف تھے تو اس وقت آپ جو کپڑے سلاتے تھے اس کے جو پینچے تھے وہ ذرا نیچے تک رہا کرتے تھے۔ جب محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان کے پینچوں پر پڑی تو آپ ناراضگی کا اظہار فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت خود رحمۃ اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ابا جان کی ناراضگی کے بعد خود بخود اپنے پینچوں کو ٹخنوں سے اوپر پایا، جتنے کپڑے میرے جتنے پیجامے تھے وہ سارے کے سارے خود بخود چھوٹے ہو گئے، اور ایسے محسوس ہوا کہ یہ ابا جان کی کرامت ہے۔ تو یہ محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو گھر میں بیٹھے ہوئے اچانک آپ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا تو پیرانی ماں صاحبہ نے دسترخوان پر تشریف فرما تھی، یہ الفاظ جب سنی تو زوجہ محترمہ ہے، لاڑ میں پیار میں کہی کس کو مارے، یعنی اِنَّ لِلَّهِ پڑھتے ہی آپ بولی کہ کوئی چلے گئے شاید، کس کو مارے، اِنَّ لِلَّهِ پڑھ لیے آپ۔ تو آپ فرمائے ارے کس خیال میں یہ الفاظ نکل گئے، خاموش بیٹھ گئے، بولے نہیں۔ اسی دن 12 بجے شولہ پور سے اطلاع ملی کہ خاندان کے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو شولہ پور کہاں، حیدرآباد کہاں، یہاں سے محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اِنَّ لِلَّهِ پڑھے اور پڑھنے کے کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے حضرت سیدی سرکار محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ پر اجلہ علماء نے خطابات کیے، آپ کی سوانح عمری اور آپ کے بابرکت زندگی کے مختلف جہات پر روشنی ڈالی۔ کہ حضرت سیدی سرکار مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے جلیل القدر، آپ کو معلوم نہیں ہے مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے فقی وہ حضرت سید سرکار محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ پر خطاب فرمائے، ان کا عنوان تھا ابو الحسنات سے ابو الحسنات تک۔
یعنی ابو الحسنات شیخ الاسلام کے اساتذہ میں ایک استاد گزرے ہیں، وہ استاد سے لے کر پھر یہ شاگرد ابو الحسنات تک کی ساری تاریخ گنائی، اور کیسے استاد کیسے شاگرد۔ حضرت سیدی شیخ الاسلام فقہ پر ایسی بنیاد اور مستند کتاب لکھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر، ادراک پر، ان کے تفقہ پر، ان کے مسائل کے استنباط اور استخراج پر حقیقت الفقہ 2 جلدوں میں ایسی کتاب لکھی کہ اس کتاب کا کوئی بدل کوئی ثانی نہیں۔ انہی کے شاگرد حضرت سیدی سرکار محدث دکن نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسائل، آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے مسائل پر احادیث طیبہ کی جستجو اور تلاش کی، اور اس پر ضخیم کتاب لکھی زجاجۃ المصابیح۔ اتنی بڑی کتاب کہ زجاجۃ المصابیح کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب زجاجہ شریف کا کام کرنا چاہتے تھے، آپ کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنا بڑا کام میں کیسے کروں گا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور آپ کو اپنے سینے اطہر سے لگا لیا۔ جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ محدث دکن کے سینے کو لگا، وہ عرفان، وہ نور منتقل ہوا کہ وہ سارا کا سارا حدیث شریف کا کام آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ تب آپ نے 5 جلدوں میں زجاجۃ المصابیح، اتنی اہم اور فقہ حنفی کے مسائل پر احادیث شریف کا مجموعہ ہے کہ پوری دنیا اس کی محتاج تھی، لیکن جب آپ اس کتاب کی تحریر اور تالیف سے فارغ ہوئے تو دنیا کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ 1200 سال سے حنفیوں پر جو قرض تھا وہ عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اتار دیا۔ اور جب یہ کتاب تیار ہو گئی، چھپنے پہ کچھ تاخیر ہوئی، چونکہ ہمارا مزاج دین کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا ہونا چاہیے، چونکہ علماء کرام دین کی خدمت کرنا بہت چاہتے ہیں، جو ان کے پاس ہے وہ لٹانا چاہتے ہیں، قوم میں لانا چاہتے ہیں، قوم کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس سرمایہ، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہوتی کہ وہ جس انداز سے جیسے چاہے دین کو پیش کر سکے۔ لیکن قوم کا حال ہے کہ دین کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتی، دنیا کے لیے بولو آپ خرچ کریں گے، اتنا پیسہ اپنی مرضی کے موافق خرچ کرتی ہے قوم کہ آج اگر وہ ہم موضوع پر جائیں تو وقت اتنا بیت جائے گا کہ مشکل ہے، وہ موضوع اتنا عجیب و غریب ہے، اس موضوع سے تکلیف ہوگی۔ ہماری قوم دین کے لیے نہیں، مساجد میں پی او پی کے لیے خرچ کرے گی، اے سی کے لیے پیسہ خرچ ہوگا، وضو خانوں کے لیے خرچ ہوگا، طہارت خانوں کے لیے خرچ ہوگا، فیانس کے لیے خرچ ہوگا، میناروں کے لیے خرچ ہوگا، اور گھروں پر اور کیا کیا، آپ اتنا پیسہ، لیکن دین کی کسی کتاب کے لیے خرچ نہیں ہوگا، کسی کتاب کی پرنٹنگ کے لیے، اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے خرچ نہیں ہوگا۔ یہ تو علماء کا کام اتنی آسانی سے کہہ دیتے، لیکن سوچو محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ زجاجہ شریف اتنی زبردست مستند اور مضبوط کتاب لکھ کر قریب 2، 2.5، 3 سال گزر گئے، چھپانے کے لیے سرمایہ نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ لیکن ان ایام میں محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید، غالباً ان کا نام عبد الرزاق صاحب جو مہاراشٹر سے ہیں، ان کا ذکر آتا ہے تاریخ میں، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے خوشی ہو رہی ہے۔ میرے پاس اس کی تفسیر ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ وہ جب یہ خواب دیکھے تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ بھئی ایسی بات ہے، تو ان کے دوست بھی کتنے نیک ہوتے تھے، دیکھو آپ، اچھا مشورہ دیا، اور خواب کی صحیح تعبیر ان کے ذہن میں لائی کہ دیکھو حضرت کی کتاب ہے زجاجہ شریف، وہ کتاب کی اشاعت کی طرف اشارہ ہے، اور تم چلو یہ بات کرو اور اس کے لیے آگے بڑھو۔ تو وہ اسی وقت آپ کے دربار میں آئے اور اس کتاب کی اشاعت کا سارا خرچہ اٹھا لیا۔ یہ دینی خدمات ہیں۔ اب رہا محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ،
قریب کتنے برس ماشاءاللہ 90 پر 2 سال آپ کی عمر رہی، یعنی 92 ایئرس، اتنی بڑی عمر میں ماشاءاللہ سے بہت دینی خدمات میں. کیا آپ کو انشاءاللہ دوسرے علماء کرام سے اس چینل کے ذریعے مختلف موضوعات پر باتیں آئے گی. معراج نامہ ہے، شہادت نامہ ہے، اور کتنی کیا کتابیں ہیں، بہت کتابیں ہیں، بڑی بڑی خدمات ہیں محدث دکن کی. لیکن محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی عوام کی دینی خدمت کے لیے گزاری، عوام کی دینی خدمت کے لیے گزاری. جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، آپ کے نماز جنازہ کے لیے 1000 2000 نہیں، 10 20 ہزار نہیں، 2.5 لاکھ آدمی جمع. 2.5 لاکھ آدمی کوئی معمولی بات ہے؟ سوچو آپ، 2.5 لاکھ آدمی آج سے میں سمجھتا ہوں یہ 61واں عرس شریف ہے، 61 سال پہلے آپ کی نماز جنازہ کے لیے میرالم عیدگاہ کا انتخاب عمل میں آیا اور آپ کا جسد خاکی وہاں پر لایا گیا، وہاں پہ نماز پڑھی گئی، اور اس کے بعد پھر نقش بندی چمن آپ کو لایا گیا. تو یہ جو نماز جنازہ کا روح پرور منظر تھا، اس میں لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے نماز جنازہ میں ایک سروں کا سمندر تھا کہ اس وقت کے مقامی اخبارات کے اندازے کے مطابق، یعنی اس وقت جو اخبارات شائع ہوتے تھے وہ اخبارات نگاروں نے لکھا ہے کہ 2.5 لاکھ لوگوں نے محدث دکن رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی. کتنی بڑی بات ہے. اور آپ کا جب نماز جنازہ ادا کی گئی، آپ کے فرزند حضرت سیدی سرکار ابو البرکات سید شاہ خلیل اللہ شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی. وہاں سے پھر ماشاءاللہ سے آپ کے جسم بابرکت کو نقش بندی چمن لایا گیا. حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے جلیل القدر ثانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ قبر شریف میں اترے اور آپ کو سپرد خاک کیا گیا. لیکن میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں کہ مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ جو جامع نظامیہ کے بہت بڑے علماء میں، یوں سمجھے کہ ایک ولی کامل ہیں، اور ایک کتاب ہے العلماء العزاب، یعنی غیر شادی شدہ علماء، یعنی وہ علماء جنہوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، شادی نہیں کی. اس پر ایک کتاب ہے العلماء العزاب. اس کتاب میں مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. اتنے جلیل القدر عالم دین، ولی کامل، جن کی زندگی ایسی پاک کہ لوگ انہیں ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ کہا کرتے ہو. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ محدث دکن کی کرامت سنو. آپ فرماتے ہیں کہ مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پیشاب 2 گھنٹے سے زیادہ روک نہیں سکتے تھے. یعنی صحت کے حساب سے، ایج کے حساب سے ہر انسان کی ایک اپنی ضرورت ہے. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں طہارت کے لیے انہیں جانا پڑتا تھا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب جنازے میں شریک ہوا، اس دن 8:30 بجے میں پیشاب سے فارغ ہو کر وضو کیا اور اسی وضو سے نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی، اور مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی. گھر گیا تو 2:30 بج رہے تھے، یعنی صبح 8:30 سے لے کے 2:30 بجے تک کا اتنا لانگ ٹائم آپ کو پیشاب کا آنا محسوس تک نہ ہوا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی محدث دکن کی کرامت ہے کہ جو آدمی 2-2.5 گھنٹے پیشاب نہیں روک سکتا، اس آدمی کی اوپر اتنی عنایت کہ اس دن آپ 5 ساڑھے 5 6 گھنٹے تک پیشاب روکیں. یہ ہے ہمارے سرکار محدث دکن علیہ رحمت رضوان. آپ کی بہت سی ابھی ایسی حکایات، واقعات، احوال اور حلقہ ذکر اور بہت سے قصص ہے، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں
حضور سید سرکار محدث دکن علیہ رحمۃ الرضوان کے فیوض سے مالا مال فرما، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہم سب کا مقدر فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔